ایک تاریخ میں بہت بڑا نام ہے جی، اقبال ان کو اپنا استاد مانتے تھے، مرشد مانتے تھے، اور نام ہے جلال الدین رومی کا. نام سے آپ واقف ہوئیں گے. ان کی ایک بڑی معروف کتاب ہے مثنوی رومی کے نام سے، اور مثنوی رومی میں ایک واقعہ لکھا ہے جی، میں اس سے ابتدا کروں گا سارے آج کے لیکچر کی. واقعہ یہ لکھا ہوا ہے جی کہ ایک صاحب تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے حدیث فقہ سننا سب کچھ پڑھا ہوا تھا، اور ایک دفعہ انہیں دریا کے پار جانا پڑا. تو رستے میں اس کو کور کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ تھا، کشتی کا استعمال کرتے. تو کشتی میں بیٹھ گئے، دیکھا تو ملا تھا، وہ خود نہیں تھا، اس کا بچہ تھا، 12-13 سال کا بچہ. اس کے چپو اس نے چلانے شروع کیے، سفر شروع ہوا. رستے میں آپ کو پتا پڑھا لکھا بندہ، لوکل قسم کا پڑھا لکھا بندہ پہلا کام کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا تہاڈی ڈگری کیڑی ہے جی، کی پڑھے؟ تو پڑھیا بھی کہ نہیں پڑھیا؟ وہی عالم نے کام کیا، اور عالم نے پہلا پوچھا اس سے سوال، اوے پڑھیا لکھیا کہ نہیں؟ ملا نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کہا جی میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں. اچھا کوئی ڈگری نہیں، کوئی تعلیم نہیں، کچھ نہیں؟ اس نے کہا بڑا افسوس ہے مجھے. کیوں جی افسوس کیوں ہے؟ بچے نے کہا، عالم نے کہا افسوس کی وجہ یہ ہے تو نے اپنی آدھی زندگی ضائع کر دی، کچھ نہیں حاصل ہوا تجھے، آدھی زندگی ضائع کر دی. کہتے ہیں کشتی تھوڑا سا آگے گئی تو بور آ گیا. اب کشتی نے ہچکولے کھائے، ہچکولے کھانے کی دیر تھی تو ملا کے بچے نے چپو چھوڑ دیے. چپو چھوڑے، عالم کی طرف دیکھا، عالم کو دیکھ کے کہتا ہے تمہیں تیرنا آتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہتا ساری زندگی تیری غرق ہوئی. یہ کہا اور چھلانگ لگا دی، پانی میں چھلانگ لگا دی. حضور والا میں پہلی ایک گزارش کر دوں، آج کا یہ ایک یا تو اتار دیں یا اس کی ایک آواز ہو. میری نا ویسے کائنڈلی گزارش ہے، اس سے بڑے سیشن میں میری آواز پیچھے جاتی ہے. اگر آپ کی سائلنس ہے اور میری ریپو بلڈنگ ہو جاتی ہے تو میرا نہیں خیال آپ کو مائک اور یہ اس کی ضرورت پڑے گی. یہ میری ریکویسٹ ہے. اگر نہیں تو مجھے نا عجیب سا لگتا ہے، ایک دم میری آواز سر کے وہ بقول سلطان رائی والی ہو جاتی ہے، ایک دم جو ان سے میں بلی بن جاتا ہوں. تو یہ مجھے معاف کر دیجئے گا. اگر اتار دینا تو یہ دیکھا کتنا خوفناک ہوئی کم آواز. میں اس کو لگا دوں. میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی؟ میں لاؤڈ بول لیتا ہوں، یہ آسان ہے، لیکن وہ خطرناک ہے میرے لیے. اوکے کمفرٹیبل جی، کمفرٹیبل. لیکن جی میری پہلی گزارش سن لیجئے گا. ہم لوگ بچپن سے پہلا کام چلنا بولنا کھانا پینا سب کچھ سیکھ لیتے ہیں. اگر ایک کام ہم ساری زندگی نہیں سیکھتے تو خوش ہونا نہیں سیکھتے. خوش ہونا نہیں سیکھتے. ڈگریاں مکمل ہوتی ہیں. میں ایک صاحب کو ملنے گیا تو انتہائی پریشان، برے حالات. مجھے یقین کیجئے گا ایسا لگا کہ ان کے بڑے بوڑھے جو ان سے تھے وہ ہیروشیما سے یا ناگاساکی سے بلانگ کرتے. میں نے تھوڑا سا آگے بڑھا تو میں نے ان کی نیم پلیٹ پڑھی، نیم پلیٹ کے نیچے ان کی ڈگریاں پڑھی. ان کی انگلینڈ سے پی ایچ ڈی تھی. میں نے کہا پٹھا پڑھے انگلینڈ کی پی ایچ ڈی کا، یہ پریشان ہی رہنا تھے. اگر اتنی پریشانی اتنا دبا ہوا رہنا ہے، خوش ہونا ہی نہیں سیکھا. اور خوش ہونا کیوں نہیں سیکھا؟ حضور والا ہمیں بچپن سے سیاپے بوتے سکھا دیے جاتے ہیں، ہمیں خوش ہونا جینا سکھایا ہی نہیں جاتا. تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ٹاپک جو ہے وہ ہیپینس کے اور مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے. اوکے کیپ ان یور مائنڈ ایک بات، پہلے ایک چھوٹا سا تھیسس سن لیجئے گا میرا. جس طرح ہمارے جسم کا امیون ہوتا ہے، مدافعت ہوتی ہے، آپ کے علم میں ہوئے گا ہم لوگوں کا مائنڈ کا بھی امیون ہوتا ہے. جسم کے امیون کا کام یہ ہے کہ باہر سے اگر جراثیم حملہ کرتے ہیں تو امیون جونس ہے وہ مقابلہ کر کے انہیں ہرا کے آپ کو صحت سلامتی دے دیتا ہے. مائنڈ کے امیون کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی خیال سوچ یقین یا کچھ غلط اگر اندر آئے تو مائنڈ کا امیون فائٹ کر کے آپ کو نارمل رکھتا ہے، نارمل لائف میں آپ رہتے ہو. حضور والا یہ ہیپینس جون سی ہے، خوش رہنا جون سا ہے، اس کے ساتھ سب سے بڑا چیلنج میں نے بتا دیا کہ ہمارا سسٹم، ایجوکیشن سسٹم، ہمارے گھر، ہمارے ٹیچر ہمیں جینا نہیں سکھاتے، ہمیں خوش ہونا نہیں اور خوش رہنا نہیں سکھاتے. ایک تاریخ میں بڑے استاد ہیں، میں بھی ان کو استاد مانتا ہوں. نام ہے ان کا علی بن عثمان الحجویر. کتاب کا نام ہے کشف المحجوب. جملہ لکھیے گا، کہتے ہیں برتن سے نکلتا وہی ہے جو اس میں ڈالا گیا. حضور والا اگر ایک بندے کے پاس خود زندگی نہیں ہے وہ کسی کو زندگی کیا دے گا؟ اگر ایک بندے کے پاس خود خوشی نہیں ہے وہ کسی کو خوشی کیا دے گا؟ اگر ایک بندے کے پاس خود اطمینان اور سکون نہیں ہے وہ کسی کو اطمینان اور سکون کیا دے گا؟ اور حضور والا اگر کسی کے پاس خود موٹیویشن ہی نہیں ہے
मोटिवेशन नहीं है, वो किसी को मोटिवेट क्या करेगा। तो पहली बात याद रख लीजिएगा, मेरे मुताबिक अगर कोई मुझे भगाने वाली, लेके चलने वाली, यहां तक लाने वाली चीज है ना, खुदा की कसम, दो चीजें थी आज, दो चीजें। पहली चीज इकबाल का नाम था, सल्यूट है। दूसरी चीज अगर कोई ताकतवर थी ना, तो यकीन कीजिएगा, मेरा ईमान है, अगर एक सेशन में एक बंदों को बंदा बनाने के काबिल हो जाए ना, तो आप सोच नहीं सकते कितने इंसानों की जिंदगी बच जाती है। एक बंदा। हैप्पीनेस के हवाले से चैलेंज क्या है, मसला क्या है? ये मेरी सारी बेटियां, मेरी बहनें बैठी हुई हैं। पहले रिलेशन है ना जी आपका, मेरा अदब का रिलेशन है, ठीक है कि नहीं? और रिलेशन क्या है कि मेरी सारी छोटी बहनें यहां बैठी हुई हैं, खुश होना चाहते हैं, जिंदगी गुजारना सीखना चाहते हैं। चैलेंज क्या आता है, ये जरा देखिएगा स्लाइड को। इधर जरा एक सेकंड, इसको यहां से मूव करके हम लोग जाते हैं। ये स्लाइड नजर आ रही है थोड़ी सी? एक बंदा खड़ा है, वो सामने आपके टारगेट्स हैं, गोल्स, और रास्ते में देखें क्या क्या है, रिलेटिव्स, गिल्ट, फियर्स, सोसाइटी, फ्रेंड्स, सारे के सारे डंडे लेके, सोटे लेके खड़े हैं। बेटा आ जरा, तुझे कामयाब नहीं होने देना मैंने। हर एक ने नियत की हुई है कि कोई ये इसको आगे नहीं बढ़ने देना। हाथ में आपने ड्रीम्स पकड़े हुए हैं। मैं आज भी सोचता हूं कि कितने बड़े बड़े ख्वाब हम शुरू से सोचते हैं, दुनिया को बदलने के, जमाने को बदलने के, और किसी उम्र में जाके पता लगता है कि हम कुछ नहीं बदल सके, क्योंकि हम खुद को नहीं बदल सके। और खुद को क्यों नहीं बदल सके? हमारे पास इल्जाम थे, शिकवे थे, शिकायतें थी, हालात ठीक नहीं है, सियालकोट में है हम, वसाइल नहीं है, किताबें उतनी नहीं है, लाइब्रेरियां नहीं है, लोग नहीं है। हजूरे वाला, ये सारी चीजें रेजिस्टेंस में खड़ी हैं, मुखालफत में खड़ी हैं, और वो मेरा गोल है खुश होना, कि मैं कभी खुश भी हो जाऊं। होते जिंदगी गुजर गई, लेकिन मैं खुशी ना हो सका, क्योंकि मैंने सीखा ही नहीं था। तो ये जो इतनी रुकावटें हैं, जिनको मैं आज एक नाम दे देता हूं, वो लोग जो आपके रास्ते की रुकावट बने हैं, उनको एक नाम अगर दें तो क्या नाम दोगे? एक को नाम दे दो, स्यापा। वेरी राइट नेम। ये स्यापा जो उनसा हमने आज से कह दिया। ले जी, दो नाम आज हम इंट्रोड्यूस करेंगे। एक स्यापा, आज के बाद वो ख्याल जो काम का ख्याल नहीं, उसे भेड़िया कहना आपने। वो बंदा जो चैलेंज बन गया है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा, वो स्यापा है। और वो ख्याल जो शेर के रास्ते में आ गया है, वो भेड़िया है, गिद्दड़ है। ठीक है जी? ये सारे के सारे दिल नहीं करता कि काम करें हम, जरा थोड़ी सी हिम्मत करके ना। दिल करता कि नहीं करता जी? आप सबकी जिंदगी में एक दो लोग ऐसे हैं कि नहीं है? मेरा तो कभी बेगम में भी दिल करता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना जी। हजूरे वाला, ये लोग जिनको हमने स्यापा कह दिया, खुदा की कसम अगर हमारी आंख खुल जाए तो पता लगेगा दुनिया का सबसे बड़ा इनाम ये स्यापा लोग होते हैं। सबसे बड़ा इनाम ये स्यापा लोग होते हैं। क्यों? हमें चार्ज करने वाले, मोटिवेट करने वाले, खुद को तैयार करने वाले, हमें फायर देने वाले और हमें जगाने वाले ये लोग होते हैं। कैसे? ये हमें लग रहे होते हैं। बाज लोग ना जिंदगी में, याद रखिएगा, बड़े औखे से लग रहे होते हैं। इस बंदे की तस्वीर देखिए, ये को अच्छा नहीं लग रहा, इसका साया देखिए, फरिश्ते वाला है। ये लड़की कितनी क्यूट लग रही है, लेकिन साये में उसकी एक दुम भी निकली, वो ईवल है कि नहीं है जी? छोटा सा वाकया सुन लीजिएगा, इस स्लाइड के साथ अटैच करना है मैंने वाकया। और ये वाकया 4-5 चीजें ऐसी हैं जो जिंदगी में जगह जगह काम आनी है। ये वाकया सारी जिंदगी काम आने वाला है। मैंने किसी HR की बुक में पढ़ा था ये वाकया। एक लड़की सुबह निकलती है यूनिवर्सिटी, उसने पहुंचना होता है, लेट हो चुकी होती, नाश्ता नहीं किया होता, ट्रेन पे सफर करना होता है। वहां पहुंचती है स्टेशन पे तो पता लगता है ट्रेन थोड़ी लेट है। एक ही हल होता है कि पास से टक शॉप से वो एक बिस्किट का पैकेट ले और खा ले। बिस्किट का पैकेट लेती है, पैकेट लेने के बाद आके अपने बैग में रखती है, कहती पहले पानी पी लूं। तो सामने कूलर लगा होता है, पानी वो लेकर
واپس آके اپنے بیگ کی طرف وہ نظر اٹھاتی ہے تو پتہ لگتا ہے ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور بڑے مزے سے اس کے بسکٹ کھا رہا ہے. بڑا غصہ آتا ہے, ایک تو میرے بسکٹ, پیسے میں نے خرچے, ناشتہ میں نے نہیں کیا ہوا, کھا یہ رہا ہے. جیسے ہی وہ پاس آتی ہے تو لڑکا کہتا ہے پلیز بیٹھیے, اور غصہ چڑھتا ہے کہ میں شریف لڑکی, میرے بسکٹ, پیسے میرے, اوپر سے کہہ رہا ہے بیٹھیں. جیسے ہی بیٹھتی ہے تو ساتھ ہی کہتے ہیں کھائیں, اور غصہ چڑھتا ہے. یار بڑا ہی بدتمیز قسم کا بندہ ہے جی یہ. بسکٹ میرے ہیں, پیسے میں نے خرچے ہیں, مجھے بٹھا کے میری بسکٹ دے کے کہہ رہا ہے کھائیں. غصے سے ایک بسکٹ لیتی ہے جیسے موویز میں فلموں میں ہوتا ہے. ابھی ایک کھاتی ہے تو وہ 2 کھا جاتا ہے, اس کو غصہ چڑھتا ہے کہ یار یہ میرے بسکٹ ہیں اور مزے لے کے یہ کھا رہا ہے. اس دوران وہ پھر کرتا ہے کھائیں, کرتے کرتے آخری بسکٹ رہ جاتا ہے. میرا بیٹا ٹرے میں آخری بوٹی رہ جائے یا چھوٹی ٹرے میں ایک بسکٹ, بڑا سیاپا پڑ جاتا ہے. فوری طور پہ وہ شخص بھی بسکٹ کی طرف دیکھتا ہے, یہ لڑکی بھی دیکھتی ہے, ایک دم سے وہ لڑکا اٹھا لیتا ہے, جان نکلتی ہے. وہ لڑکا بسکٹ اٹھاتا ہے, آدھا توڑتا ہے, آدھا اس کو دیتا ہے, آدھا خود کھاتا ہے, ہاتھ جاڑتا ہے اور چلا جاتا ہے. یہ دل میں بری بری باتیں, گالیاں, برا بھلا کہنا. بیگ اٹھاتی ہے, ٹرین میں بیٹھتی ہے, ٹرین آتی ہے, ساتھ ہی جون سا اس کو خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں میرے بال صحیح ہیں کہ نہیں, سرخی ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ بیگ کھولتی ہے, اندر سے بسکٹ کا پیکٹ نکل آتا ہے. اس کو تب پتہ لگتا ہے کتنا عظیم انسان تھا وہ جو اپنے بسکٹ مجھے کھلاتا رہا اور میں اس پہ غصہ کرتی رہی. بیٹا زندگی میں 100 سچویشن, 100 سیاپے, 100 لوگ اسی طرح آتے ہیں, جو دکھتے ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں. Is it okay or not? ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز میری زندگی سے نکل جائے نا تو کیا کمال ہو جانا تھا. یقین کیجئے گا اگر وہ نکل جائے تو آپ کی تکمیل نہیں ہونی تھی, آپ نے ادھورا رہ جانا تھا, آپ کے اندر ایک ویکیوم, ایک خلا رہ جانا تھا. لوگوں کی محرومیت دنیا میں طاقت بنی ہے. کسی بڑے انسان کی لائف پڑھے نا جی آپ کو عام انسانوں سے 10 گنا زیادہ چیلنج ملیں گے, 10 گنا زیادہ مسائل ملیں گے. حضور والا آپ بچے ہو نا, گھر جاتے ہو تو دیکھتے ہو سارا سامان ہم کوڑے کا رکھ دیتے ہیں کہیں. میں گارنٹی سے کہتا ہوں ایسٹیٹیکلی کوئی بھی اتنا نہیں ہو سکتا ویک کہ اپنے گھر کے کوڑے کو دوبارہ ہاتھ ڈال کے نکال کے بھی دکھا دے. نو ون کین, نہیں کر سکتے. لیکن سوچئے گا کائنات کا عظیم ترین انسان جس پہ ہمارے والدین نثار, اس پہ بڑھیا کوڑا پھینک رہی ہے. جناب والا گھر کا کوڑا اپنے روز گر رہا ہے, جس دن نہیں گر رہا حضور گھر جا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں معاملہ خیر سے, آج آپ نے کوڑا نہیں پھینکا. ذرا دیکھیے اعلیٰ ہونے کی حد ختم ہوتی ہے یہاں پر حسن اخلاق ختم ہوتا ہے جا کے. کائنات کے اس شخص کا اس سے زیادہ بہتر اخلاق کیا ہو سکتا ہے. یہ چیلنج در حقیقت بتاتے ہیں کہ آپ کتنے قیمتی ہیں. کسی کے ایکشن کے بعد آپ کا ریئیکشن بتاتا ہے کہ آپ کے پاس عظمت کتنی ہے. کسی کی بد فعلی, بد عملی, برا جملہ, زیادتی کے بعد پتہ لگتا ہے کہ آپ کے اندر کردار کتنا پختہ اور بلند تھا. حضور والا ان لوگوں کو آج سے پہلا کام کیجئے, یہیں بیٹھے کیجئے, آج ان کو معاف کیجئے. اور اگر معاف کرنا ہے نا تو اس کے 2 طریقے بتا رہا ہوں آج کے بعد معاف کرنے کے. یا تو واقعی اللہ کے لیے کر دیجئے, نہیں تو جس سے بڑا ہی پیار ہے نا اس کے لیے معاف کر دیجئے. خدا کی قسم انسان کے لیے معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے. جس سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا, بندہ کہتا ہے میں دے بس ہی معاف کیتا, جا دیکھی جائے گی خیر ہے. اور اتنا بڑا برڈن کم ہو جاتا ہے نا جب آپ معاف کرتے ہو, آپ سوچ نہیں سکتے. یہ واقعہ آپ نے سنا ہوئے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے اور صحابہ سے کہتے ہیں رات صدقہ کس نے کیا. صحابہ خاموش. دوسری بار پھر پوچھا, تیسری بار پوچھا تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے کیا. اللہ کے رسول کہتے ہیں بتا کیوں نہیں رہے تھے, رات ساری تیرا ثواب فرشتے مدینے سے عرش تک لے کے جاتے رہے. حضور دیکھیے اتنی بڑی بات رسول پاک کہہ رہے ہیں. اس بات کی گواہی کہ تیرا ثواب کون لے کر گیا ہے مدینے سے فرشتے, رسول اللہ کہہ رہے ہیں. صدقہ کیا کیا تھا, اگلا سوال ہے. کہہ رہا یا رسول اللہ رات سونے لگا, میں نیند نہیں آ رہی تھی, دل کیا خدا کی راہ میں خدا کے لیے کچھ کروں. گھر دیکھا ڈبے خالی, ٹین خالی, کچھ نہیں تھا. دوسری بار پھر دل کیا, کچھ نہیں تھا. تیسری بار میں اٹھا, میں نے کہا مالک جس نے میرے ساتھ زندگی میں زیادتی کی ہے تیرے لیے معاف کر دیتا ہوں. تو حضور والا معافی اتنا بڑا فیل ہے کہ آپ در حقیقت کیا کرتے ہو, آپ رستہ لے لیتے ہو اپنا, اور رستہ لے کے کہاں پہنچ جاتے ہو جی, آپ اس صف میں کھڑے ہو جاتے ہو
جو بڑے لوگوں والی صف ہے. ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. ایک جملہ لیجئے گا, بڑا جملہ ہے. میرے استاد تھے واصف علی واصف صاحب, کہا کرتے تھے اور فیصلہ کرو زندگی میں چھوٹی جنگ لڑے ہو بڑی جنگ لڑے ہو. اگر بڑی جنگ لڑے ہو تو چھوٹے جھگڑے میں نہ پڑنا. بڑے بڑے لوگ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. جس نے واٹرلو لڑنی ہوتی ہے نا, وہ محلے کی جنگ نہیں لڑتا. اپنی زندگی میں اگر ٹارگٹ ٹاسک بڑا بنایا نا, تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آگے نکل جاؤ, کیونکہ معاملہ آگے پڑا ہوا ہے. اب یہ لوگ جن کو آپ نے سیاپا کہا ہے اور پتہ لگا کہ در حقیقت یہ سیاپا نہیں ہے, ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا. ہم لوگوں کو جس چیز سے اپیرنس سے جج کر رہے ہوتے ہیں, در حقیقت وہ اپیرنس یا وہ اپیرنس کا ایکشن جو ان سے اصل میں نہیں ہوتا, اس کے اندر ایک انسان, ایک اچھا دل اور ایک اچھا انسان چھپا ہوتا ہے. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا اس بات کا. آج کے بعد جی قدر کن کی کرنی ہے؟ بروں کی بھی قدر کرنی ہے. یاد رکھیے گا, اتنا تبلیغ اور تبلیغی جماعت اثر نہیں ڈالتی جتنا اخلاق اثر ڈالتا ہے. ہماری تاریخ میں جب یہ بات لکھی جاتی ہے نا کہ تبلیغ نے مسلمان کیا, یہ لکھنا بھول جاتے ہیں ایماندار تاجروں نے مسلمان کیا. یہ لکھنا بھول جاتے ہیں ان کا معاملہ اور حسن اخلاق اس معیار کا تھا. مسلمان کی سب سے بڑی کوالٹی حسن اخلاق تھی. دیکھیے جی, اس سے بڑا جملہ اور اس سے بڑی حدیث کیا ہو سکتی ہے کہ ترمذی کی واضح حدیث ہے, قیامت کے روز مومن کے نامہ اعمال میں اگر کوئی وزنی چیز ہے حسن اخلاق ہے. حضور کے مومن کے نامہ اعمال میں نماز روزہ سب کچھ ہوگا, وزنی چیز اگر ہوگی تو حسن اخلاق ہوگا. وجہ کیا ہے؟ حسن اخلاق سے بڑی تھراپی کوئی نہیں ہے. حسن اخلاق سے بڑی سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کوئی نہیں ہے, اور حسن اخلاق سے بڑا چینج کرنے والا ایجنٹ کوئی نہیں ہے. جب ہم کسی کے ساتھ اخلاق اچھا کرتے ہیں نا, معاملہ اچھا کرتے ہیں, اگلے کے اندر فوری طور پہ چینج آنا شروع ہو جاتی ہے. آزما کے دیکھیے گا جی. اب دیکھیے, یہ سیاپے کی ایک اور ڈیفینیشن آ گئی. ہم لوگوں کو اپنے اصول بنا کے چیک کر رہے ہوتے ہیں. مثلا ہمارا ایک دوست ہے جو مچھلی ہے, ہم کہتے ہیں درخت پہ چڑھ کے دکھا. یاد رکھیے گا, ہر بندے کی اپنی ابیلٹی, اپنی صلاحیت, اپنی عادات, اپنی نیچر اور اپنا مزاج ہے. اس مزاج کے علاوہ جب بھی کسی شخص کو لوگے تو کیا ہوگا؟ وہ برڈن فیل ہوگا. جی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمیں زندگی میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم لوگ رسپانسبلٹی کے اعتبار سے کیا اپنی زندگی کے سرکل میں انجن ہے یا ڈبہ ہے. اگر انجن ہے تو پھر ہمیں بینگ اے لیڈر لے کے چلنے والا ہونا چاہیے, اور اگر ڈبہ ہے تو پھر ہمارا گلا ہی نہیں ہونا چاہیے. سوال پیدا ہوتا ہے نا جی یہاں پر. اگر آپ جج کرتے ہیں کسی فش کو کہ وہ درخت پہ چڑھ سکتی ہے کہ نہیں چڑھ سکتی, تو فیل ہو جائے گی, حالانکہ اس کی پوری صلاحیت پانی میں چلنے کی ہے. ہمیں لوگوں کو ان کے کاموں میں, ان کے نیچر, مزاج اور صلاحیت میں جا کے چیک کرنا چاہیے. اپنے اصولوں سے چیک کریں گے تو یاد رکھ لیجیے گا, بندہ برڈن لگے گا, بندہ مشکل لگے گا, بندہ اوکھا لگے گا, اور بندہ سیاپا لگے گا. اوکے جی. حضور والا انسان کے راستے میں سب سے بڑی اگر رکاوٹ دنیا کی تاریخ میں کوئی آئی ہے تو اس کا اپنا آپ آیا. دنیا کی تاریخ میں اتنا جنگوں نے انسانوں کو نقصان نہیں دیا جتنا انسانوں نے اپنے آپ کو نقصان دیا. انسان جتنا اپنے آپ کا دشمن ہوتا ہے اتنا کسی کا دشمن نہیں ہوتا. اور یہی وجہ ہے ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں گیا ہوتا کہ خدا کے بندو, جو بگیسٹ obstacle ہے, سب سے بڑا رکاوٹ والی چیز ہے, وہ اپنا آپ ہے. اپنے آپ پہ کام کیجئے, اپنی سوچ, سب کچھ بدل دیں, آپ سارا زمانہ بدل دیں, لیکن اگر خود کو نہیں بدلیں گے یقین کیجئے گا کچھ نہیں بدلے گا. اور یہی وجہ لوگ نہیں بدلتے اپنے آپ کو. لوگ تبدیل, کالی اینک لگا کے ساری دنیا کو تو بھی کالا ہے, تو بھی کالا ہے, تو بھی کالا ہے, تو اینک نہیں لانی, کالی اینک نہیں لانی, لیکن سب نو کالا کہنا ہے, بھی کالا ہے, بھی کالا. اینک اتارے دنیا کا کلر چینج ہو, اینک بدل دے دنیا کا کلر چینج ہو جاتا ہے, لیکن خود کو نہیں بدلنا. تو حضور والا کبھی اپنے پہ کام کیجئے, کبھی سوچئے کہ واقعی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں ہی اپنا دشمن بنا ہوں. کبھی سوچئے کہ واقعی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں ہی اپنے آپ کو نقصان دیتا جا رہا ہوں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں بنیادی طور پہ کبھی سوچ نہیں پایا میرا فائدہ کیا اور میرا نقصان کیا ہے. آج ٹیچر ہے نا, اللہ سلامتی دے آپ کو ٹیچروں کو. آج پیرنٹس ہے نا, اللہ سلامتی دے ان کو بھی. حضور ٹانگ خراب ہونا تو سٹک استعمال ہوتی ہے, لیکن ٹھیک ہونے کے بعد نہیں استعمال ہوتی. اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے. یہ سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن ایک وہ بھی تو دن ہوگا نا, ذمہ داریاں آپ پہ آ جانی ہیں.
آپ نے ان کے بغیر چلنا ہوگا. تو اگر وہ صلاحیت ہی نہ آئی آپ میں, جسے قوت فیصلہ کہہ لیں, جسے میچورٹی کہہ لیں, جسے ڈیسیژن پاور کہہ لیں, اگر وہ آئی نہ, تو مجھے بتائیے کیا ہوگا پھر ڈیپینڈنٹ کے ڈیپینڈنٹ. میرا ایک دوست ہے 35 سال اس کی عمر ہے, اکثر واش روم کے باہر کھڑے ہو کے ابو کو کہتا ہے پاپا میں واش روم چلا جاؤں گاڑی پہ. حقیقتاً وجہ کیا ہے, 7 بہنوں کا ایک بھائی ہے اور اصل میں وہ بہن بن چکا ہے. کیئر اتنی ملی ہے, ان کو ڈر تھا فوت نہ ہو جائے, مر نہ جائے, گاڑی کے نیچے نہ آ جائے, اور وہ کسی چیز کے نیچے نہیں آیا. اللہ کا شکر ہے ویسے کا ویسے ہی جیسا 3 سال کا تھا. کمال ہے نا جی. یاد رکھیے گا میچور جینیس ٹیلنٹڈ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں فیس کرنا پڑتا ہے, جن پہ ذمہ داریاں پڑ جاتی ہیں, جو اپنے آپ کو مینج کر لیتے ہیں, جو اپنے آپ کو ٹیکل کرنا سیکھ لیتے ہیں. ہر بندے نے وزن اٹھایا ہوتا ہے جی. دنیا کا سب سے وزنی چیز جون سی ہے وہ شکوہ گلہ گرج ہے, اور یہ وہ غیر ضروری چیز ہے جس کی ضرورت نہیں ہوتی اور ہم نے پھر بھی اٹھایا ہوتا ہے. ہیویسٹ وزنی ترین چیز جی بیٹا جو وزنی ترین چیز ضرورت نہیں ہوتی لیکن اٹھایا ہوتا ہے. کیوں اٹھایا ہوتا ہے مقصد بھی نہیں پتا ہوتا. لوگ ایک بڑا مشہور ایک نا واقعہ یہ بات سمجھانے کے لیے. سر ایک صاحب تھے, اللہ کے ولی, نیک انسان تھے. انہوں نے اپنے مریدوں کو کہا دیکھو بات سنو, اگر اپنے آپ کو رکھنا ہے نا, تم نے پاک اور اعلیٰ اور بڑا رکھنا ہے, معتبر رکھنا ہے, عورت کو ہاتھ نہ لگانا, شادی نہیں کرنی. مطلب وہ سب نے وعدہ کر لیا جی ٹھیک ہے. ایک دن ایک پیر صاحب یعنی پیر صاحب اور مرید ایک ساتھ تھا, وہ دونوں سفر پہ چل پڑے. رستے میں دریا آ گیا. دریا آیا تو ایک لڑکی کھڑی تھی, اس نے وہ بزرگ کو دیکھا پیر صاحب کو, کہندی جی میں پار جانا ہے. پیر صاحب نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, موڑنے تے بے چھڑ دینا. اس کو بٹھایا کندھے پہ, اس کو چھوڑ کے ادھر آ گئے. یہ ادھر کھڑا اندر کڑنا شروع ہو گیا کہ سانو نصیحتاں کر دینے, آپ پہ چھٹ کے آندے نے. ہے کی گل ہوتا نا جی, ہے کہ نہیں ہے جی. اب وہ واپس آئے ہیں تو یہ اندر سے آدھا مرید نہیں رہا تھا, یہ آدھا مرید تھا, آدھا فارغ ہو چکا تھا. اس کے بعد جناب وہ پھر پیدل چلنا شروع ہو گئے, سفر کیا, 100 میل دور چلے گئے. 100 میل کے بعد اب یہ بندہ اندر سے اک گیا ہوتا ہے نا, وہ حرکتیں ایسی کرتا ہے, پانڈے توڑ دے گا, ہانڈی ساڑ دے گا, حرکتیں ایسی کرتا ہے. وہ کیا پیا سی بچو. اس نے کیا کیا, 100 میل کے بعد جا کے نا پیر صاحب کو, جی پیر صاحب السلام علیکم. کیوں جی کیا ہوا ہے؟ کہتے جی میں استعفیٰ دیتا ہوں آپ کے مرید ہونے سے, میں نے تعلق نہیں رکھنا. کیوں نہیں رکھنا؟ آپ نے ہمیں نصیحت کی تھی عورت کو ہاتھ نہیں لگانا, خود آپ دریا کے پار اس کو سٹ کے آئے. کہتے نے پتر میں اتنے سٹ آیا, تو نال ہی لے کے آ گیا. بڑی دنیا بڑی دنیا بڑی دنیا بڑی دنیا. ہمارے گاؤں میں ایک مولوی صاحب تھے, وہ ان کی کسی کے ساتھ لڑائی تھی. وہ لڑائی میں اس شادی میں پہنچ گئے. ہمارے گاؤں میں بڑا کامن ہے, گجرات کا ایک بڑا معروف گاؤں ہے, تو وہاں پہ لڑائیاں بڑی ہو جاتی ہیں. وہ گاؤں میں اس شادی پہ پہنچے تو کیا ہوا کہ وہ واقعی ان مولوی صاحب کی پلاننگ یہ تھی کہ میں کوئی نہ کوئی نقصان یا پھڈا ضرور کراؤں گا ان کا شادی کے دوران. نہیں کرا سکے, اس سے پہلے لڑائی ہوگی. اب مولوی صاحب کو گرج پڑی تھی کہ یار میں اپنا واٹ نہیں کر سکا. انہوں نے کیا کیا, 5 کلو کا ڈبا پھڑیا مٹھائی دا, دوڑ لا گئے. کسی نے پوچھا مولوی صاحب تسی کی کیتا؟ کہتے میں نے واٹ ہی بڑا سی نا تے. حضور والا ہم لوگ اپنا وٹ جو رکھتے ہیں پاس, یہ ہمارے امیون کو ویک کر دیتا ہے. یاد رکھیے گا ہر چیز پہ ایک بوجھ ڈالنا ہوتا ہے. غیر ضروری بوجھ آپ کو کمزور کرتا ہے, اور دنیا میں سب سے زیادہ غیر ضروری بوجھ جو انسان اپنے آپ پہ ڈالتا ہے, شکوے کا بوجھ ہے, گلے کا بوجھ ہے, شکایتیں کرنے کا بوجھ ہے, غیبت کا بوجھ ہے. وہ سارے کے سارے آپ کے مورلز, ایتھکس جو بیسک ہیں, وہ سارے بوجھ ہیں. ایسے ایشوز جن کو مینج نہیں آپ نے کیا ہوا. یہ گرج چھوڑ دیجیے جی, اپنے وزن سے زیادہ ایسا وزن نہ اٹھائیے جو کام کا ہی نہیں ہے. آج سے سوچیں کتنی سوچیں ایسی جو کام فائدہ دے رہی ہیں, پتہ لگے گا 10 سوچیں ایسی ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. میں نے عرصے سے اٹھائی ہوئی ہیں, 100 میل سے اٹھا کے بھاگی جا رہی ہوں, فائدہ کوئی بھی نہیں ہے. ان سے بچیے. دنیا کا سب سے بڑا کام فارگیونیس, جس کے لیے کہا جاتا ہے ہم در حقیقت لگتا ہے ایسے کسی کو معاف کیا ہے, کسی کو معاف نہیں کرتے. ہم اپنے آپ کو معاف کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے آپ کو رستہ دے رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا بڑی دنیا ایسی ہے جو زندگی کی گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور جو شیشہ استعمال کرنا ہوتا ہے ونڈ سکرین کی بجائے بیک میرر دیکھ کے چلا رہے ہوتے ہیں. ہمیں پاسٹ کا حصہ تھوڑا رکھنا چاہیے, پاسٹ لیسن لینے کے لیے ہوتا ہے,
پاسٹ سبق لینے کے لیے ہوتا ہے, پاسٹ اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے ہوتا ہے, سیلف ایکچولائزیشن کے لیے بھی ہوتا ہے, پاسٹ کچھ تجربات کے لیے ہوتا ہے, لیکن پاسٹ کو دیکھ کے فیوچر میں نہیں جایا جا سکتا. یہی وجہ آج کے جو بڑے بڑے تھنکرز ہیں وہ کہتے ہیں جس نے یہ فن سیکھ لیا, ہاؤ ٹو لیو ان ناؤ, آج میں ابھی میں رہنے کا, اسی لمحے میں رہنے کا فن سیکھ لیا, اس نے جینا سیکھ لیا. اور بڑی دنیا اپنا سارا وقت پاسٹ میں گزار دیتی, گلے شکوے, ماضی میں یہ ہوا تھا, یہ واقعہ, یہ ہے. اس اگر پاسٹ کی طرف دیکھنا ہے تو یہ چھوٹی سی مثال لے لیجیے, گاڑی چلاتے ہوئے ونڈ سکرین بڑی ہوتی ہے, بیک کا مرر چھوٹا سا ہوتا ہے, کیونکہ پاسٹ کا اس سے بڑا تھوڑا سا ہونا چاہیے. فیوچر کا ویژن بڑا کلیئر ہونا چاہیے. فیوچر کا اگر ویژن سامنے نہیں ہے, سامنے دکھ نہیں رہا, تو آپ کی سپیڈ جو سی ہوتی ہے, آج کل دھند ہے نا, ہماری سپیڈ کم ہو جاتی ہے. کیوں؟ سامنے آپ کو دکھ نہیں رہا ہوتا. بیٹا سامنے دکھے تو سپیڈ تیز ہوتی ہے انسان کی. فیوچر کا ویژن. حضور والا زندگی سے بھاگنے والا جیتتا نہیں ہے, زندگی میں لڑنے والا جیتتا ہے. جتنے بھاگنے والے ہیں جیتتے نہیں ہیں, اور جو اصل میں جیتنے والے ہیں وہ بھاگتے نہیں ہیں. زندگی کو اگر جنگ کہہ لیں, ایک جنگ کہہ لیں, تو یاد رکھیے گا جنگ سے بھاگنے والا اس سے بڑا بزدل کون ہوئے گا. اور اس کی بہترین مثال بتاؤں, اس زندگی کی جنگ سے بھاگنے والا خودکشی کرتا ہے, بھاگ جاتا ہے نا جی, کوئٹ کر دیتا ہے. لڑنے والا وہ کہتا ہے جی میں اس پرائز پے کر کے بھی, اتنے زیادہ ٹف لوگوں کے ساتھ رہ کے بھی, اتنے چیلنج کے باوجود آج یہاں پہنچ گیا ہوں. ونر نیور کوئٹ, کوئٹر نیور ون. کیا کہیں گے اس کے متعلق جی؟ شیخ سعدی شیرازی کے متعلق کہا جاتا ہے ایک دفعہ جا رہے, پاؤں میں جوتی نہیں تھی, پاؤں میں جوتی نہیں تھی, شکوہ کیا, اوپر دیکھا, کہا مالک دیکھ تیرا بندہ ہوں, پاؤں میں جوتی نہیں ہے. کہتے ہیں تھوڑا سا آگے گئے تو ایک شخص دیکھا جس کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے. انہوں نے فوراً کہا مالک تیرا شکر ہے میرے پاؤں تو ہیں. جملہ لکھ لیجئے, جو مقام شکوے کا ہوتا ہے اصل میں وہ شکر کا ہوتا ہے. ہم لوگ اسے شکوہ کر کے ضائع کر دیتے ہیں. شکوے کے وقت شکر کرنا ہوتا ہے اصل میں. ذرا سوچئے کہ ہم دو ٹانگیں نماز نہیں پڑھے ہوتے, ایک ٹانگ ہے لیکن نماز پڑھ رہا ہے. ایسے بے شمار لوگ میں نے دیکھے ہیں ہر سوسائٹی, ہر شہر, ہر جگہ پہ, جن کو دیکھ کے فوراً بندہ اوپر دیکھتا ہے, کہتا ہے مالک تیری شان ہے, میری کیا اوقات ہے کہ میرے پاس زبان ہے, ہاتھ ہے, ٹانگیں, جسم سلامت ہے, سمجھ سلامت ہے کہ نہیں جی؟ آج سے ایک لسٹ بنائیے اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے, اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے. لسٹ کیا بنائیے, ذرا لکھیے شکر گزاری کس کس چیز کی ہونی چاہیے. آپ حیران ہوں گے اتنی زیادہ چیزیں ہیں جن کا ہم نے کبھی شکریہ ادا ہی نہیں کیا. اور آج رونڈا بائرن کی کتاب آ رہی ہے نا, ٹکٹوں کی طرح بک رہی ہے, کیا دی میجک کے نام سے. پورا فلسفہ اسی بات پہ ہے. وہ کہہ رہی ہے دی سیکرٹ پہلی آئی, دی پاور دوسری آئی, تیسری اس کی آئی کتاب دی میجک, چوتھی اب آ گئی ہے دی ہیرو. دی ہیرو تیسری بک پوری کی پوری گریٹیچیوڈ پہ ہے. وہ کہہ رہی ہے شکر گزار لوگ ترقی کرتے ہیں, شکر گزار لوگ گرو کرتے ہیں, شکر گزار لوگوں کو اپرچونٹی زیادہ آتی ہیں, شکر گزار لوگ اکنالج کرتے ہیں, ایونٹس کو دیکھتے ہیں, پاسٹ کو دیکھتے ہیں. ایک اور ہمارے استاد ہیں بڑے معروف, مجھے ان کا یہ جملہ بڑا اچھا لگتا ہے, ان کا نام ہے سرفراز شاہ. معروف ہے, اگر آپ نے ممتاز مفتی کو پڑھا تو ان کو بھی شاید جانتے ہوں گے. سرفراز شاہ صاحب ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تو کہنے لگے کہ دیکھو یار, کبھی کبھی رات سونے سے پہلے نا پیچھے مڑ کے, یعنی پچھلی زندگی میں دیکھنا, تمہیں کئی چہرے, کئی واقعات اور کئی لوگ, کئی چیزیں ایسی نظر آئیں گی جو تمہارا کمال نہیں, اس کی مہربانی تھی. اگر ان کی لسٹ اور واقعات کی لسٹ, ان لوگوں کی لسٹ پاس ذہن میں رہے نا, انسان شکر گزار رہتا ہے. بھئی میرا کیا کمال تھا اگر میری زندگی میں استاد اچھے آ گئے, میرا کیا کمال تھا مجھے اچھا کالج مل گیا, میرا کیا کمال تھا کہ مجھے کتابیں مل گئیں, میرا کیا کمال تھا مجھے دوست اچھے مل گئے, میرا کیا کمال تھا میں گرو کر گیا, میرا کیا کمال تھا مواقع میرے تک آنے لگ پڑے, میرا کیا کمال تھا اللہ نے عزت دے دی. اگر آپ اس انداز سے سوچنے لگ پڑتے ہیں تو شاہ جی کہتے ہیں کہ بندہ شکر گزار زیادہ ہو جاتا ہے. تو بیٹا اپنی گریٹیچیوڈ لسٹ بنائیے, کاہے کے شکر گزار ہیں. یاد رکھیے گا بڑے لوگ ہمبل ہوتے ہیں, عاجز سے ہوتے ہیں, اور شکر گزار ہوتے ہیں. اور شکر گزاری زبان سے نہیں ہوتی کہ بندہ ایک گلا پھڑیا کس نے زبان لا پہ کہتے تیرا بڑا شکریہ, نہیں. شکر گزاری کی بیٹا وائبز نکلتی ہیں. شکر گزار انسان کی شعائیں ہوتی ہیں, فیل ہوتا ہے یار یہ بندہ یار شکر گزار ہے, قدردان ہے. آج ذرا آزما کے دیکھیے اپنی زندگی میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا شروع کیجئے, فیل کرنے کے ساتھ, ان چیزوں کا, ان واقعات کا, ان کتابوں کا
हकीकतन बता रहा हूं। उन लोगों की थोड़ी सेवा करके देखिए जिन्होंने वाकई आपके लिए बेलोस कुछ किया है कि नहीं है जी। आजमा के देखिए, आप शुक्र बढ़ा दे, वो अपना इनाम बढ़ा देगा। वो शुक्र बढ़ा के देखिए जरा आप, वो आपका शुक्र तो शायद इतना बढ़ेगा, उसका इनाम इतना बढ़ जाएगा। उसे पसंद ही बड़ा है, उसको ये अमल इतना पसंद है, इतना पसंद है, इतना पसंद है, मैं बता नहीं सकता। मेरा बेटा, आप किसी को अच्छी सी चाय बना के दो, वो पी के तो पैड़ा या मुंह बना ले, और बना के दोगे? कभी भी नहीं बना के दोगे। लेकिन अगर आप चाय पी के कहो जी कमाल है, अगली बार जब आप कहोगे तो मेरा यकीन है चार ना बिस्कुट भी दम देगा, है कि नहीं है? जरा सोचिए, वो आपको इतने खजाने दे। बेटा, बंदा बाज औक़ात उन खजानों के लिए अन्ना हुआ होता है ना, उसको पता नहीं होता। इतनी नेमतें दे, उसके बाद फिर आप, मैं कभी कभी फाउंटेन हाउस जाता हूं ना, मुझे उस दिन पता लगता है जिंदगी क्या है। यकीन कीजिएगा, मैं फाउंटेन हाउस जाता हूं, उस्मान रशीद को जाके मिलता हूं, मैं फिर देखता हूं, वहां लोगों को देखता हूं, तो मैं कहता हूं खुदा के बंदो, कैसे कैसे कमाल लोग यहां पे पड़े हुए हैं, कैसे कैसे जबरदस्त लोग यहां पे पड़े हुए हैं, जिनके साथ क्या हुआ, सिर्फ इधर का तवाज़ुन जो उनसा खराब हो चुका, खत्म हो गया। शुक्रगुजार इंसान जो उनसे है, अल्लाह उसको और नवाजता है जी। शुक्रगुजार इंसान बनिए, और मेरे मुताबिक एक फीमेल का शुक्रगुजार होना ज्यादा जरूरी है। उसकी शुक्रगुजारी नस्ल में चली जाती है, उसकी शुक्रगुजारी सोसाइटी को मिलती है, उसकी शुक्रगुजारी जमाने को बदलती है। हमें अंदाजा ही नहीं होता कि अगर हम शुक्रगुजार हैं तो अगली नस्ल पे कितना असर पड़ना है। शुक्रगुजार इंसान जमाना बदलता है। मेरा बेटा, हर एक ने मर जाना है जी, किसने नहीं मरना? हर एक ने मर जाना है। मेरे उस्ताद कहा करते थे, वासिफ अली वासिफ साहब, मौत का डर उसको होता है जिसकी जिंदगी में मकसद कोई नहीं होता। बेमकसद इंसान को सजा ये मिलती है, उसको मौत का डर रहता है। मरने वाले मर जाते हैं। जलालुद्दीन रूमी कहा करते थे, आखिरी अयाम थे ना, दुनिया से जाने लगे, तो किसी ने कहा कि आप दुनिया से जाने लगे हैं? उन्होंने कहा नहीं, इस दुनिया की मसनत से उठ के लोगों के दिलों की मसनत पे जाने लगा हूं। अब मैं जिंदा रहूंगा, अब नहीं मर सकता। तो बेटा, आज देखिए कि अगर आपने वाकई कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी को, आज इस उम्र में इस किनारे पे खड़े होके ना बेटा, इधर नियत करो ईमानदारी से। देखो अल्लाह फिर मदद कैसे करता है। इधर नियत करो कि मेरे मालिक, मेरे जाने से पहले पहले मैं 100 बंदों को पांव पे जरूर खड़ा कर दूं। 100 बहुत थोड़े हैं बेटा, ज्यादा कर जाओगे इंशाल्लाह। कम से कम 100 की नियत जरूर करो कि मेरी वजह से 100 लोगों को फायदा जरूर होगा। क्योंकि कहा जाता है, अगर दुनिया में आपके आने से फर्क नहीं पड़ा तो जब जाओगे तब भी फर्क